24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन तीसरी जमात की वाकिफियत आम्मा के बाब नंबर 13 पर है। उन्वान है बदलती दुनिया। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात तालीम पर। इस बाब के अख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि ये जान सकें कि मौजूदा दौर खुराक, ज़राए इबलाग और लिबास वगैरह के लिहाज से माजी से मुख्तलिफ है। ये पहचान सकें कि स्कूल, आबादियाँ और ज़राए आमद व रफ्त वक्त के साथ कैसे तब्दील हुए, दी गई तस्वीर की मदद और वाक़यात को तारीख वार तरतीब दे सके। बच्चों को बाप के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाप के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम यह हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। मोहतरम टीचर, इस सेशन का या इस बाब का उन्वान है बदलती दुनिया। आपने तमहीद उठाते हुए और इस बाब को पढ़ाते हुए जो खास बात जहन में रखनी है वो ये है कि दुनिया में जिंदगी का इर्तिका कैसे हो, बल्कि इसके 3 पहलू हैं। एक तो ये कि कदीम दुनिया जो थी, यानी हजारों साल पहले की दुनिया, जो जिसको हम कहते हैं स्टोन एज से शुरू हुई, पत्थर का जमाना, जब बहुत सादा दुनिया थी, जब दरख्तों से और जानवरों से हासिल करदा खुराक खाई जाती थी, दरख्तों पर और गारों में लोग रहते थे, लिबास का कोई तसव्वुर नहीं था। यहाँ से शुरू करके आज के ज़माने तक जिंदगी कैसे बदली, दुनिया कैसे बदली। तीसरा पहलू ये भी रखना है जहन में और बच्चों से बात करनी है कि आगे हम क्या देख सकते हैं। जहाँ तक पहुँचते हुए दुनिया इतनी बदली है तो आगे कैसे बदली। तमहीद के लिए बच्चों से दर्ज झैल सवालात पूछें। अगर हमारे पास किसी किस्म की कोई भी सवारी ना हो तो हम सफ़र कैसे करेंगे। बच्चे इस सवाल में ज़रूर दिलचस्पी लेंगे और उन्हें तसव्वुर से काम लेना पड़ेगा कि सवारी कोई नहीं है तो फिर हम सफ़र कैसे करेंगे। अगला सवाल है कि अगर बिजली, गैस और मिट्टी का तेल ना हो तो हम खाना कैसे बनाएंगे। फिर अगर किसी भी किस्म का कोई कपड़ा ही ना हो तो हम जिस्म कैसे ढांपेंगे। और अगला सवाल है कि अगर कागज़ कलम ना हो, फोन ना हो, इंटरनेट ना हो तो हम किसी दूर के इलाके में किसी को पैगाम कैसे भेजें। इन तमाम सवालात के जवाबात देने में बच्चे बहुत दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि उन्हें सोचना पड़ेगा कि अगर सारी चीज़ें नहीं हैं तो ज़िंदगी कैसे होगी। और वो ऐसे ऐसे जवाब भी देंगे बाज़ औक़ात जिन पे बाकी बच्चों को और आपको हंसी आए। बच्चों को बताएं कि इन सारी चीज़ों के बगैर भी दुनिया मौजूद थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ईजाद होती गईं और दुनिया बदलती गई। बच्चों को बताएं कि उनका अगला बाब बदलती दुनिया पर ही है। और अब ये भी उनको बताएं कि बच्चों, ये बहुत दिलचस्प मजमून है कि दुनिया कैसे कैसे बदलती रही, कैसे शुरू हुई और अब तक हम किस तरह बदल चुके हैं, दुनिया कैसे बदल चुकी है। बच्चों को इस बात के दर्ज झैल मशमूलात से आगाह करें। उन्हें बताएं कि बच्चों, इस बाब में दौर कदीम और दौर जदीद का मवाजना होगा, यानी पुराने ज़माने की दुनिया और आज के दौर की दुनिया, जिसको हम दौर जदीद कहते हैं। फिर कदीम से जदीद दौर की तारीख, ये सारा जो ज़माना गुजरा कैसे हुआ, क्या तब्दीलियाँ। अब हम आते हैं फरहंगी अल्फाज व मानी की तरफ। कदीम, इसको हम अंग्रेज़ी में एंशंट कहते हैं,
یہ ہزاروں سال پہلے کا زمانہ ہے، اور جدید نیا ماڈرن۔ محترم ٹیچر، یہ جو جدید اور قدیم کا موازنہ ہے، آپ ایک اہم نقطہ بچوں کو ضرور بتائیں گے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے کا زمانہ قدیم زمانہ تھا اور آج کا زمانہ جدید زمانہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو درمیان کا زمانہ تھا وہ کیا تھا؟ اگرچہ تاریخ دان جو تاریخ لکھتے ہیں وہ ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں وسطی دور، قدیم اور جدید کے درمیان۔ لیکن میں جس اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں محترم ٹیچر، اور آپ بچوں کو بتائیں گے بھی، وہ یہ ہے کہ ہر دور گزرے ہوئے دور کے مقابلے میں جدید ہی ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی اگر ہم فرض کریں 1000 سال یا 5000 سال پہلے کے زمانے کی بات کریں، اور 5000 سال بعد ہم کہیں کہ یہ زمانہ جدید ہے، تو سوال یہ ہے کہ جو 5000 سال پہلے کے بعد جو 2000 سال بعد کا زمانہ تھا، تو وہ 5000 سال پہلے کے دور کے مقابلے میں وہ بھی جدید ہی تھا۔ اس کے بعد ہے اوزار۔ یہ بچوں کو بے شک نہ بتائیں چونکہ مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اوزار کا جو لفظ ہے، یہ اوزار جمع ہے اور اس کا واحد ہے وزر۔ اوزار کے معنی ہیں آلات یا ہتھیار۔ موازنہ، مقابلہ، لوازمات، ضروری سامان یا چیزیں۔ مطلب یہ اصلی چیز کوئی اور ہوگی، اس کے ساتھ ملانے کے لیے کچھ اضافی چیزیں جو ہوں گی وہ بھی ضروری، لیکن انہیں لوازمات کہا جائے۔ انواع، یہ لفظ نوع کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں اقسام۔ ابلاغ کے معنی ہیں پہنچانا، بھیجنا، اور اس کے لیے ایک لفظ ہے کمیونیکیشن۔ اس کے معنی یہ ہیں پہنچانا یا بھیجنا، کوئی بات کسی تک پہنچانا، کوئی بات کسی تک بھیجنا۔ پیغام رسانی، اس کے معنی ہیں پیغام پہنچانا۔ محترم ٹیچر، آپ نے لفظ سن رکھا ہوگا رسد۔ یہ رسانی، رسائی، رسد ایک ہی گروپ کے الفاظ ہیں۔ اناج، گرینز جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، غلہ، اور اس میں پھر گندم، دالیں، گنا وغیرہ شامل ہیں۔ رسائی کے معنی ہے پہنچ، ایکسس جس کو آپ کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب۔ لفظ ہے ٹیکنالوجی۔ یہ ہم استعمال تو بہت کرتے ہیں، مگر آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے، تو عام طور پر جواب میں خاموشی ملتی ہے۔ اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں، چونکہ بچوں کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے معنی کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنس کے علم کا عملی طور پر استعمال، مثلاً نئی مشینیں بنانا، یہ ہے ٹیکنالوجی۔ علم تو سائنس کا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر استعمال کر کے چیزیں بنانا، مشینیں بنانا۔ اس کے بعد ہے اہم ترین ایجادات کا چونکہ ذکر ہے، اور ایجادات ہی وہ چیز ہیں بنیادی طور پر جنہوں نے اس دنیا کو بدلا ہے۔ اور یہ میں نے کافی محنت سے محترم ٹیچر یہ معلومات میں نے اکٹھی کر کے آپ کے لیے یہاں لکھ دی ہیں، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اہم ترین ایجادات یہی ہیں، اس کے علاوہ بھی یقیناً ہیں، لیکن یہ چند ایجادات میں جو میں سمجھتا تھا یہ واقعی اہم ترین ہیں تاریخ میں، وہ میں نے ان کا یہ بھی درج کر دیا ہے کہ آج سے کتنے سال پہلے کوئی چیز ایجاد ہوئی۔ سب سے پہلے تو جیسے لوگ پہیا پڑھتے ہیں، پہیا پڑھنا ہے، اس کو پہیا آتا ہے۔ آج سے 5500 سال پہلے ایجاد ہوا۔ اس کے بعد چھوٹی سی چیز ہے مگر اہم ترین ایجادات میں شامل ہے۔ یہ آج سے کیل ہے، 2000 سال پہلے ایجاد ہوا۔ پھر چھپائی آتی ہے یعنی پرنٹنگ، یہ آج سے 700 سال پہلے۔ ٹیلی فون ہے، اس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا رابطے کے معاملے میں،
یہ آج سے صرف 150 سال پہلے ایجاد ہوا۔ بلب 140 سال پہلے ایجاد ہوا، اور اس کے بعد یہ جدید ترین جس نے دنیا کو بالکل مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ۔ یہ آج سے 50 سال پہلے کی ایجاد ہے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام پر۔ سب سے پہلی سرگرمی ہے، یہ صفحہ نمبر 101 پر ہے، کتاب آپ کھولیے اور دیکھیے۔ اس صفحے پر سب سے آخر میں یہ سرگرمی ہے، اور یہ ہے کہ کسی بھی تاریخی جگہ یا کسی عجائب گھر کا دورہ کریں اور قدیمی دور کے طرز زندگی کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید اور قدیم دور میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سرگرمی کا حاصل تعلم ہے نمبر 1۔ جیسا کہ میں کہتا رہتا ہوں محترم ٹیچر کے بعض سرگرمیوں پر جیسا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس طرح اس سرگرمی کو کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اسکول کی اپنی لمیٹیشنز یا حدود ہوتی ہیں، تو اس میں پھر آپ کے سوچنے کا کام ہے کہ آپ اس کا کوئی متبادل سوچیں۔ اس لیے یہاں میں لکھ رہا ہوں کہ اگر مجوزہ دورہ ممکن نہ ہو تو انٹرنیٹ، یوٹیوب سے عجائب گھر کی سیر، جس کو ہم کہیں گے کہ ورچوئل وزٹ ٹو اے میوزیم پر مبنی کوئی ویڈیو دکھائیں۔ ایسی ویڈیوز ہیں، یعنی ورچوئل وزٹ ٹو اے میوزیم کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی یا اصلی میوزیم کو جانے کی بجائے آپ اس کی کوئی ویڈیو دکھا دیں۔ اور چونکہ میوزیم میں قدیم دور سے متعلقہ چیزیں بھی رکھی گئی ہوتی ہیں، تو اور جدید چیزوں سے ویسے ہی بچے واقف ہوتے ہیں، تو وہ پھر ایک فرق سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔